عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لوگوں کے سامنے مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، کام بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اندر ایک خلش، ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دل صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور یہ دل اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی پانی میں ہے۔ اسی طرح انسان کی روح کی زندگی اللہ کی یاد میں ہے۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو روح تڑپتی ہے، اور اسی تڑپ کا نام بے چینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ سوچئے، اگر گناہ کے بعد آپ کا دل بے چین ہوتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل میں شرمندگی آتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ خطرہ اس وقت ہے جب انسان گناہ کرتا رہے اور اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ شیطان کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پہلے وہ گناہ کو چھوٹا بنا کر پیش کرتا ہے، کہتا ہے بس اتنا سا ہی تو ہے، سب کرتے ہیں، تو بھی کر لے۔ اور جب انسان کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے اب تم بہت گناہ کر چکے ہو، اب تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، ایسا کر کے مایوسی دلاتا ہے۔ یہ دونوں شیطان کی باتیں جھوٹ ہیں۔ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ کی رحمت سے کوئی دور نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سوچئے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ نا امید مت ہو، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے بعد شرمندگی میں اللہ سے دور بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس کی طرف دوڑنا چاہیے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ ذرا سمجھے، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا نہیں ہے۔ توبہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ توبہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ دل سے ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، اور پکا ارادہ ہو کہ تو دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے۔ ماں ڈانٹتی بھی ہے مگر سینے سے بھی لگا لیتی ہیں۔ اللہ تو 70 ماہوں سے اللہ تعالیٰ کو تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ رحمت آئے، تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ دل کی بے چینی دراصل ایک اشارہ ہے۔ جیسے گاڑی میں کوئی وارننگ لائٹ جلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں خرابی ہے، اسی طرح دل کی بے چینی بتا رہی ہوتی ہے کہ روح کو مرمت کی ضرورت ہے۔ اور روح کی مرمت کیا ہے؟ روح کی چارجنگ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، صدقہ و خیرات، اور سب سے بڑھ کر روح کی غذا سچی توبہ کرنا ہے۔ آج ایک کام کر کے دیکھے، آج ہی ایک کام کر لے۔ وہ کیا؟ تنہائی میں 2 رکعت نفل پڑھیں، سجدے میں جا کر اللہ سے اپنی زبان میں بات کریں، اپنی زبان میں۔ کوئی گجراتی جانتا ہو، اردو جانتا ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں بات کرے، کہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ دیکھنا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ یاد رکھے، سکون دولت میں نہیں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون آئے گا، دولت ہوگی تبھی آئے گا، ایسا نہیں۔ سکون دولت میں نہیں، سکون شہرت میں نہیں، سکون لوگوں کی تعریف میں نہیں، سکون صرف اللہ کی قربت میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو بندہ گناہ کے بعد رو لیتا ہے وہ اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جو خود کو بہت نیک سمجھتا ہے۔ تکبر سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اگر آج آپ کا دل بے چین ہے تو مایوس نہ ہو، یہ
اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ اللہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ تبھی تو یہ دل میں ایک شرمندگی پیدا ہوئی، اس لیے واپس آ جائیں، موت آنے سے پہلے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں، توبہ کے لیے ابھی وقت ہے، پھر نہ کہا جائے کہ حساب سخت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک قدم جب اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک کریں اور ہمیں اپنی قربت کا سکون نصیب فرمائے۔ آمین وآخر